دیکھیں، میں جماعتی زندگی کی ضرورت، اہمیت، افادیت کو اسی لیے بار بار بیان کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل اسلامی زندگی ہی جماعتی زندگی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ظاہر ہے ہمارے لیے ان کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اہداف ان کی زندگی کے، ان کا مشن، وہ سب ہمیں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی کے وہ صحابہ کے جو ظاہر ہے جن کا جو فہم دین ہے وہ وہی ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ ان کا فہم دین ہمیں ان کی زندگیوں سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ وہ جڑ کر رہے، مشن کے ساتھ جڑ کر رہے، جماعت کی اہمیت کو انہوں نے نہ صرف سمجھا بلکہ اس کو اپنی ساری زندگی اختیار کیا، اور جو ڈسپلن تھا جماعتی اس میں پوری طرح وہ اس کے پابند رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، ہر ایک پر جہاد فرض تھا اور سب کے سب نکلے، لیکن 3 صحابہ تھے، تقریباً 80 افراد تھے جو جانے سے رہے تھے، جس میں سے زیادہ تر منافق تھے۔ اس میں سے 3 صحابہ تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے رک گئے تھے، اور کوئی مطلب ان کی جائز وجہ، شرعی عذر نہیں تھا، وہ ان کی سستی انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہے۔ تو اسی میں ایک سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ وہ صحابہ تھے کہ جو یہ سوچ کے کہ بھئی کعب بن مالک اس واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جہاد کے لیے نکل گئے تو میں نے سوچا کہ میرا گھوڑا تیز رفتار ہے، میں آگے جا کے مل جاؤں گا، یہاں تک کہ پھر سستی ہوتی گئی اور واپس وہ جو لشکر نکلا تھا وہ واپس آ گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے جو منافقین تھے وہ پیش ہو کے جھوٹ بولتے رہے کہ جی میرا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر فرماتے رہے، لیکن کعب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں جھوٹ بول کے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لوں تو اللہ تعالیٰ یہ راضی رہنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ جھوٹ بولوں گا میں۔ تو جو سچ بات ہے وہ انہوں نے بیان کر دی کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی 2 صحابہ نے بھی اسی طرح کیا، تو ان کا جو ہے سوشل بائیکاٹ کا اعلان ہوا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے نہ نماز کا انکار کیا، نہ روزے کا انکار کیا، نہ نماز سے پیچھے ہٹے، نہ روزے سے، نہ دیگر عبادات سے پیچھے ہٹے، نہ اسلام سے پیچھے ہٹے، صرف ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی کہ جماعت نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بھئی فرض ہو گیا تھا جہاد اور نکلنا ضروری تھا، اور آپ پھر بھی اپنی سستی غفلت کی وجہ سے گھر بیٹھے رہے۔ تو یہ جو محاسبہ اور سوشل بائیکاٹ، سماجی مقاطعہ ان 3 صحابہ کا تھا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جو جماعتی طور پر ذمہ داریاں لگیں گی اس کو کتنا ضروری ہے کہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔